الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یہ سورہ نساء ہے، پہلے 3 صورتیں گزری ہیں، سورہ فاتحہ، بقرہ اور آل عمران۔ فاتحہ کا تعلق تو سارے قرآن سے ہے۔ بقرہ میں 3 چیزیں تھیں: اہل کتاب کو دعوت اسلام، اصلاح امت، استحکام خلافت۔ سورہ آل عمران میں توسیع خلافت، پورے کفر کو دعوت دو، نہیں تو پھر سب سے لڑو باری باری۔ آگے نساء ہے، نساء میں عرب مخاطب ہیں کہ انہوں نے دنیا میں کمان کرنی ہے تو ان کی اصلاح ہو جائے۔ ویسے سورہ نساء پورا اسلامی نظام ہے۔ توسیع خلافت ہے تو پھر اس میں اسلامی نظام قائم کرو۔ اسلامی نظام کے 3 شعبے ہیں: حقوق اللہ، حقوق قرابت، حقوق انسانیت۔ بس کائنات میں یہ 3 حقوق ہیں۔ اللہ کا حق پورا کرو، شرک نہ کرو، اس کی عبادت کرو۔ حقوق انسانیت، انسانوں کے حقوق پورے کرو۔ حقوق قرابت کے رشتہ داروں کے حقوق پورے کرو۔ اس میں 11 باب آئیں گے، 10 باب حقوق کے ہوں گے، 11واں باب جہاد کا ہوگا کہ اگر یہ نہیں سنتے بنتے تو پھر اعلان کرو جہاد کرو۔ یہ سورت کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرے حصے میں اس حصے کی تکمیل ہے، بعض مضامین کو پھر دہرایا گیا ہے تکمیل کرنے کے لیے۔ پہلا باب حقوق الیتامہ، دوسرا باب میراث کا ہے، تیسرا باب حدود کا ہے، چوتھا باب محارم کا ہے کہ یہ رشتے حرام ہیں، نکاح جائز کریں۔ 5واں باب ترک الکبائر ہے، بڑے گناہ چھوڑ دو۔ 6واں باب حقوق ازدواج ہے، بیویوں کے حقوق پورے کرو۔ 7واں باب تینوں حقوق بیان ہیں: حقوق اللہ، حقوق قرابت، حقوق انسانیت۔
8واں باب طہارت کا ہے. 9واں باب اہل کتاب کو دعوت نظام عدل کی. 10واں باب فصل قضایا ہے، فیصلے کرنے ہیں. 11واں باب جہاد کا ہے کہ اس پر عمل کرنے کے لیے طاقت بنانی پڑے گی، تب یہ دنیا مانے گی. طاقت کا سرچشمہ جہاد ہے. جہاد ہوگا تو سب کچھ ہے، جہاد نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ تفصیلات بیان نہیں ہو سکتی. یہ رجسٹر ہے، اس کا بے شک فوٹو لے لیں آپ. اختصار سے اس میں یہ سارے باب ہیں. نہیں لینا، امامت کرنی ہے، ٹیوشن پڑھانا ہے تو چشم ماں روشن دل ماں شاد، پرواہ نہیں ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جی سے، پیدا کیا اس سے اس کی بیوی کو، اور پھیلایا ان دونوں سے مرد بہت اور عورتیں. اللہ سے ڈرو، اس کے حقوق پورے کرو. ایک انسان سے پیدا کیا. یہ بندر ہیں سائنسدان، یہ کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا، ترقی کر کے انسان بنا ہے. ایک کھوپڑی انسان کے سر کی آدھی کھوپڑی بندر کی میجک سے ملا کر ایک بنائی، اور دنیا کو دکھایا کہ ہم نے تلاش کر لیا ہے کہ ایک بندر انسان کا سر ایک ہے. بڑے خوشی ہو کہ قرآن کی تقلید ہوتی ہے. قرآن کو جھٹلا سکتے ہیں. سارے ملکوں نے حصہ لیا کہ لیبارٹری بناؤ اور اس کی تحقیق کرو کہ یہ ثابت ہو جائے. 25 سال انہوں نے اس لیبارٹری میں کام کیا، اربوں روپے خرچ کیے. 25 سال کے بعد سارے رات کو بھاگ گئے. صبح دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہے، کہ ایک نقطہ بھی آگے نہیں چل سکے. مٹی سے انسان بنا ہے، ان کے دماغ میں آتا نہیں. اور یہ حقیقت ہے. کہاں مٹی، کہاں آنکھ، کہاں زبان، ناک، کان، کہاں جگر. ایک ایک عضو، اس کے لیے ان کی ہزاروں ہسپتالیں ہیں، اور وہ سب کچھ کن سے بنا ہے. بی بی حوا آدم کی بائیں پسلی سے پیدا. علامہ قرطبی نے لکھا کہ یہ تمثیل ہے کہ انسان بائیں پسلی سے حوا پیدا ہوئی ہے، بلکہ بائیں پسلی کی طرح اور راست ہے ٹیڑھی. بائیں پسلی سے پیدا نہیں ہوئی. قاضی شمس الدین صاحب نے اپنی تفسیر لکھی ہے التبیان
جلالین کی طرز پر، اس میں بھی انہوں نے یہی لکھ دیا. علامہ تھے، محدث تھے، مفسر تھے، دیوبند کے بڑے استادوں سے تھے. میں نے کہا جی تمثیل بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ صاحب مسئلہ خالہ کا منہا زوجہا، حدیث میں بھی اسی کی تصدیق ہے کہ پسلی سے پیدا کیا. تھوڑی دیر سکوت فرمایا، فرمایا میری تفسیر مرجو ہے، صحیح وہی ہے کہ انسان کی پسلی سے، آدم کی پسلی سے ہوا پیدا ہوئی ہے. مکہ یونیورسٹی میں ایک بلوچ ہے، وہ قاضی صاحب کی تفسیر پر پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کر لی ہوگی. تو ایک ساتھی ملا کہ وہ پی ایچ ڈی تو کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے یہ مسئلہ بنے گا کہ جب اس کو تمثیل بنائے گا، حدیث میں ہے کہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، تو عرب تو اس کو نہیں مانے گا. جو حدیث ہے وہ اسی کو مانے گا. میں نے کہا قاضی صاحب رجوع کر گئے.